بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس دنیا میں انسانوں کو بسایا ہے اور ایک خاص مقصد ابتلاء و امتحان عبدیت و بندگی کے لیے اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا اور اس کائنات میں بسایا. اس مقصد میں کامیاب ہونے کا جو بھی اللہ رب العزت کا منشا تھا اس منشے سے بندوں کو آگاہ کرنے اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر ڈالنے کے لیے اللہ پاک نے شروع ہی سے دو نظام بنائے ہوئے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کو اور اپنے منشا کو اپنے کسی خاص بندے تک پہنچاتا ہے اور اس کے لیے بندوں میں سے کسی بندے کا انتخاب فرماتا ہے. ہر بندے سے اللہ رب العزت بات کر سکتا ہے مگر کرنا اس کی مشیت و حکمت کے مطابق نہیں تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں کسی بندے کو اہل بنایا، چنا، انتخاب کیا، اسے صلاحیتوں سے سرفراز کیا اور اس کے قلب کو وحی الہی کے تحمل کے لائق بنایا. پھر اللہ نے اپنا خطاب اس کی طرف متوجہ کیا. ایسے بندے کو نبی کہتے ہیں. نبی پر جو اللہ کا خطاب پہنچتا ہے، جو اللہ رب العزت کے میسیجز پہنچتے ہیں، اس کو وحی کہتے ہیں. وحی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے خبر دینے کا خفیہ طریقہ. ایک تو ظاہری طریقہ ہے کہ ایک آدمی سے بات کرے، یہ خبر دینے کا ظاہری طریقہ ہے، اور ایک خفیہ طریقہ ہے بس اس کے علم سے اس کے علم کا کنیکشن ہو گیا اور بات پہنچ گئی. وہ ذریعہ فرشتے کا ہو تو بھی مخفی ہے، وہ ذریعہ کلام الہی کا ہو تو بھی مخفی ہے، وہ ذریعہ القاء اور الہام کا ہو تو بھی مخفی ہے، کوئی بھی ظاہر نہیں ہے. اس لیے اس کو وحی کہتے ہیں. خبر پہنچانے کا مخفی اور پوشیدہ طریقہ. اور نبی کہتے ہیں ایسی باتوں کی خبر دینے والے کو جن باتوں کا علم مشاہدے سے تعلق نہیں ہے، غیب سے اس کا تعلق ہے. جو آنکھوں کو نظر آتا ہے سب کو نظر آتا ہے، نبی کو بھی وہی نظر آتا ہے، لیکن بہت سی حقیقتیں وہ ہیں جو انسانی بصارت وہاں تک پہنچ نہیں سکتی.
ہمارا ویژن، ہماری بینائی کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں دنیا میں جہاں تک آدمی اپنی آنکھ سے دیکھ کے نہیں پہنچ سکتا، اس کو غیب کہتے ہیں۔ جس کو ہم دیکھ پاتے ہیں اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ شہادت موجود اور غیب جو غیر موجود ہے، سامنے نہیں ہے، جہاں تک انسانی بصارت پہنچ نہیں پا رہی ہے، وہ غیب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال و اسماء، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کس چیز سے خوش ہوتے ہیں اور کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، ان کی خوشی کا کیا فائدہ بندوں کو ملتا ہے، ان کے ناراض ہونے سے بندوں کا کیا نقصان ہے، یہ ساری چیزیں غیب ہیں، کسی کے مشاہدے میں نہیں ہے، کسی کی آنکھیں نہیں دیکھتی ان چیزوں کو، یہ سب چیزیں غیب ہیں۔ یہ غیب کو اللہ نے وحی کے ذریعے نبی تک پہنچایا اور نبی نے ہمیں اس کی خبر دی، اس لیے اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو بس یہ دو ذریعے ہیں انسانوں کو اللہ کی مرضی جاننے کے واسطے، انسانوں کو زندگی کا مقصد جاننے کے واسطے، انسانوں کو مقصد حیات میں کامیاب ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ جاننے کے واسطے۔ یہی دو چیزیں ہیں، وحی الہی اور نبی جس کو اللہ نے بندوں میں سے چنا اپنے اور بندوں کے بیچ میں واسطہ بنانے کے واسطے۔ یہ ہے اللہ کا نظام ہدایت جو اس دن سے جاری فرمایا جس دن آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں جانے کا حکم ملا تھا۔ اس وقت سے لے کے خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو کنٹینیو رکھا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قبیلہ، خاندان، علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم نے اپنے نبی کو نہ بھیجا ہو۔ کسی بھی امت کو ہم نے اس وقت تک عذاب نہیں دیا جب تک کہ وہاں ہمارے نذیر کو، ہمارے داعی کو اور ہماری بات پہنچانے والے کو نہیں بھیجا۔ بھیجنے کے بعد، حجت پوری ہونے کے بعد کسی بھی قوم پر عذاب آیا ہے تو آیا ہے، اس سے پہلے قرآن کہتا ہے ہم نے کسی پر عذاب نہیں بھیجا، کیونکہ ہم نہ بتاتے اور عذاب دیتے تو ظلم ہوتا، اس لیے پہلے بتانا ضروری تھا، اس لیے پہلے نبی بھیجا گیا۔ ام من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی خاندان، قبیلہ، انسانی آبادی، محلے، بستی ایسے نہیں ہیں جہاں اللہ نے اپنا رسول نہ بھیجا ہو، نبی کو نہ بھیجا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہر جگہ اللہ نے حجت پوری فرمائی اور اپنی طرف بلانے والے کو بھیجا۔ اور جب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں۔ تمام نبی ان پہ ایمان لائے اور تمام نبیوں نے آرزو کی کہ بجائے نبی ہونے کے ان کی امت ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں، اللہ کی وحی میں آپ کے بارے میں اتنی باتیں، اتنی فضیلتیں، اتنی بزرگیاں پڑھی تھیں اور اللہ کی طرف سے جانی تھیں کہ کوئی بھی ہوتا تو اس کے دل میں آرزو ہوتی۔ آج بھی جب کوئی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنی سیرت کے آئینے میں دیکھتا ہے تو وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کا دل فدا ہونے اور قربان ہونے کو چاہتا ہے۔ وہ مقام ہی ایسا ہے، وہ شخصیت ہی ایسی ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا۔ جتنے نبی ہوئے ہیں 1,24,000، عرب میں آئے ہوں کہ عجم میں آئے ہوں، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہر قوم میں میں نے بھیجا ہے، جہاں آئے ہوں، جس زبان میں آئے ہوں، جس قوم میں آئے ہوں،
اس قوم کا سب سے اچھے خاندان، سب سے مہذب خاندان، سب سے شریف خاندان سے اللہ نے چنا اور انہیں اٹھایا، اور اللہ رب العزت نے ان کو ظاہر کے اعتبار سے بھی کامل بنایا اور باطن کے اعتبار سے بھی کامل بنایا۔ نہ ان کے بناوٹ میں کوئی نقص ہے، نہ شکل میں کوئی نقص ہے، نہ صورت میں کوئی کمی ہے، نہ سیرت میں کوئی کمی ہے۔ اللہ نے چن کے ایسا بندہ دیا، اور پھر اللہ نے چن کے ان کی تربیت خود فرمائی، اللہ نے خود ان کو اس لائق بنایا۔ اس لیے نبی کوئی ہو، کسی قوم اور کسی علاقے کا ہو، وہ اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں سب سے معتبر، سب سے معزز، سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ اس کو اللہ وحی بھیجتے ہیں تاکہ وہ کہے تو لوگوں کے دلوں پہ اثر پڑے، تاکہ وہ کہے تو لوگوں کو جھٹلانا ممکن ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ اس طرح اللہ رب العزت ان کو چنتے۔ ہر بندہ چنا ہوا ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا اور جس پر اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ اور جب اس پوری جماعت انبیاء کا جو امام ہوگا، اور جو اس پوری جماعت انبیاء کی نبوتوں کا جو سر چشمہ ہوگا، جہاں سے نبیوں نے نبوت کی پیاس بجھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کیسے فرمائیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اٹھایا۔ اللہ کا ہاتھ، بس ہاتھ کا لفظ ہے تو ہم ایمان رکھتے ہیں، پر کیسا ہاتھ ہے یہ نہیں سوچ سکتے ہم۔ سب کو ایمان رکھنا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں کوئی تصور نہیں کرنا چاہیے۔ جو تصور کریں گے وہ شرک ہوگا، وہ غیر اللہ ہوگا۔ اس لیے کوئی تصور نہیں کرنا چاہیے، لیکن ماننا چاہیے کہ حدیث صحیح میں لفظ آیا ہے تو ماننا ہے، قرآن میں آیا ہے تو ماننا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنا یمین، اپنا ہاتھ رکھا آدم علیہ السلام کی اس پتلے کی پیٹھ پر، اور جب اللہ نے اس ہاتھ کو اٹھایا تو جتنی روح آدم میں اللہ نے رکھ دی تھی قیامت تک کی ان کی ذریت اور اولاد کی، وہ سب باہر نکل کے آئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہر روح انسان کی اسی انسان کی جیسی شکل و شباہت میں ہوتی ہے، ہر انسان کی روح اس کے جیسی ہوتی ہے۔ اب یہ ساری روحیں اللہ کے سامنے آ گئیں، ایسے جیسے کسی بڑے برتن میں اناج کے دانے ہوتے ہوں، جیسے بڑی لگن ہو، سین ہو، اس سینی میں ایک مٹھی جو ڈال دی گئی ہو تو وہ اس میں بکھر جائے گی، ہوں گے تو سینکڑوں ہزاروں دانے، لیکن جب دیکھیں گے تو سب نظر آئیں گے، ایک ساتھ سب دکھائی دیں گے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کے سامنے حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان کی روح ایک ہی نظر میں سامنے تھی اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ نے ان روحوں پر نظر ڈالی تو ان روحوں میں جس کی جبین، جس کی پیشانی سب سے زیادہ منور تھی، چمکدار تھی، اللہ نے اس کو چنا کہ میں اس کو خاتم النبیین اور اپنا محبوب بنانے والا ہوں۔ یہ اللہ نے چنا ہے، ایک پیدا ہونے کے بعد کے انسانوں میں سے نہیں، تمام اولین و آخرین میں سے چنا ہے اللہ تعالیٰ۔ چن کر اللہ رب العزت نے طے کیا یہ میرا آخری نبی ہے، اور یہی اصلی نبی ہے۔ نبوت کی حقیقت نبوت محمدیہ ہے، اسی میں سے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بانٹی اور تقسیم کی۔ سارے انبیاء مشکات نبوت محمدی سے استفادہ کر کے دنیا کو روشنی دیتے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اپنی روشنی جو ذاتی ہے، اللہ نے انہی کو نبوت خاصہ عطا فرمائی ہے۔ جیسے سورج کی روشنی ذاتی ہے اور ستاروں کی روشنی سورج سے مانگ کر لی گئی ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو ستارے بجھ نہیں جاتے، اتنی ہی روشنی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں،
لیکن اس روشنی کے سامنے ٹک نہیں پاتے، اس لیے اس کے پردے میں چھپ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی نبی اپنی نبوت کی روشنی کو ختم نہیں کیا ہوا ہے، موجود ہے اس کے ساتھ، اس کے سینے میں، اس کی برزخ میں، لیکن جب نبوت محمدی کا آفتاب طلوع ہوا تو اس کی روشنی کے پیچھے سب چلے گئے، سب اس روشنی کے پردے میں دوسری روشنیاں چھپ گئی۔ اس لیے یہ روشنیوں کا سردار ہے، یہ انبیاء کا امام ہے اور یہ سب سے افضل ہے۔ آپ سیرت طیبہ پڑھیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم ہیں، بڑے محقق ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب اپنی سنن کے آخر میں لکھی جو الگ سے بھی ملتی ہے، اس کا نام ہے شمائل ترمذی، الشمائل المحمدیہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کا تعارف، بس شخصیت کا تعارف ہے اس کے اندر، کیسا ہے۔ اس کی حدیثیں سب الگ کر کے ایک الگ کتاب لکھی جو شمائل ترمذی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کو علماء نے اردو زبان میں صراحت اور وضاحت کر کے اردو میں بھی لکھی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے خصائل نبوی کے نام سے شمائل ترمذی کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ترجمے کی اس لیے ضرورت ہے کہ جب کسی کے حسن و جمال کو، خوبیوں اور کمالات کو بیان کیا جاتا ہے تو جو لینگویج یوز کی جاتی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کے الفاظ ہوتے ہیں، عام عرب بھی نہیں سمجھ سکتے، ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو خاص کمالات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے آپ کے کمالات ظاہری و باطنی، صورتی و سیرتی کو جب بیان کیا تو ایسے ایسے مشکل الفاظ عربی کے آئے ہیں کہ بہت آسانی سے اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، عربی جاننے والا بھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے اس کی بڑی صراحت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ کے وہ بندے جن کے سینے عشق محبتی سے معمور تھے، انہوں نے یہ کام کیا تو بہت اچھے طریقے پر یہ کام سامنے آیا۔ میں نے صرف ایک عربی کتاب، ایک اردو کتاب کا نام لیا ہے، دو ہی نہیں ہیں، بہت ہیں، اردو میں بھی بہت علماء نے لکھی ہیں۔ آپ کوئی سی بھی لے لیجیے اور کوئی سی بھی لے کر کے پڑھیے، اپنے نبی کا ظاہر و باطن، اپنے نبی کی صورت و سیرت، دونوں چیزیں اتنی جامع، اتنی کامل، اتنی اعلیٰ درجے کی ہیں کہ آپ پڑھتے جائیں گے اور آپ کا دل فدا ہوتا جائے گا، قربان ہوتا جائے گا۔ ظفر قطاب قدم ہر کجا کے می نگیرم، کرشمہ دامن دل می کشد کی جائی جا است۔ ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے، آپ کی سیرت پڑھتا ہوں، سر سے لے کے پیر تک جہاں دیکھتا ہوں میرا دل کھینچا جاتا ہے کہ قربان ہونے کی یہ جگہ ہے، قربان ہونے کی یہ جگہ ہے، قربان ہونے کی یہ جگہ ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ جس وقت حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت حضرت حسان کی عمر 7 یا 8 برس کی تھی، یعنی آپ سے پہلے پیدا ہوئے تھے، 7 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور 7-8 سال کا بچہ چلتا پھرتا، کھیلتا کودتا، گلیوں بازاروں میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہے اور وہ سمجھ سکتا ہے، شعور رکھ سکتا ہے۔ محدثین فرما رہے ہیں کہ 5 سال کی عمر کا بچہ بھی تحمل حدیث کے لائق ہو سکتا ہے، تو 7-8 سال کا تو اچھا خاصا بڑا ہو گیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت 8 سال حضور علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں تھے، اور جب حضور علیہ السلام نے مکے میں زندگی گزاری، پوری زندگی انہوں نے دیکھی، بچپن کی زندگی دیکھی، ان سے بڑے ہونے کی حیثیت سے، عمر کے اعتبار سے ان کا بچپن دیکھا، ان کی جوانی دیکھی، کیونکہ وہ بھی مکے میں رہتے تھے اور اللہ کے نبی بھی مکے میں پل بڑھ رہے تھے۔ ان کی جوانی دیکھی، ان کی زندگی دیکھی، ان کا کھیل دیکھا، ان کا بچپن دیکھا، اور پھر وہ بڑے ہوئے اس کو دیکھا، انہوں نے شادی کی اس کو دیکھا، بزنس کاروبار کیا اس کو دیکھا،
پورے مکہ مکرمہ کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے اس محبوبیت کو دیکھا، پورے مکہ مکرمہ کے لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ بن گئے، اس اعتماد اور بھروسے کو دیکھا، ہر سر ان کی نسبت سے فخر کرتا تھا، اس فخر کو دیکھا اور حضور علیہ السلام کی ازدواجی زندگی دیکھی، بچے پیدا ہو گئے، ان کی بچوں کی پرورش کرنے کو دیکھا، انسانیت کی خدمت کرنے کو دیکھا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں، اپنوں اور پرایوں کے ساتھ حسن سلوک کو دیکھا۔ حضرت حسان تو سب دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی میں بڑے ہوئے اور ان سے بڑے تھے 8 برس، سب زندگی دیکھی۔ حضور علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بھی دیکھا، نبوت کے دعوے کے بعد اپنے پرائے بن گئے، اس کو بھی دیکھا، وطن سے بے وطن کیا گیا، اس کو بھی دیکھا، طائف کے واقعے سے واقف تھے اور مکہ کے مشرکین کے سلوک سے واقف تھے، اور جب حضور علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی اس سے بھی واقف تھے۔ حضرت حسان بھی مسلمان ہوئے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، آپ کے دعوے کو سچا سمجھا، آپ کو اس پوری زندگی میں انہوں نے ایک داغ زندگی پہ نہیں دیکھا تھا، جس کی کتاب زندگی کھلی ہوئی تھی اور جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آنکھوں کے سامنے موجود تھا، وہ کیوں نہ ایمان لاتے؟ وہ بھی ایمان لائے۔ اور پھر حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت حسان زندہ تھے، اور حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے کئی برس کے بعد انتقال ہوا ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے اور وفات کے بعد دنیا سے گئے، اور انہوں نے زندگی کا لمحہ لمحہ دیکھا، ولادت بھی دیکھی، وفات بھی دیکھی، اور اس آدمی کی شہادت سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا شہادت ہو سکتی ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حضرت حسان کی شہادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حسان اٹھو اور ممبر پہ بیٹھ جاؤ اور میری طرف سے اسلام کی ہجو کرنے والے شاعروں کا جواب۔ حضور علیہ السلام نے انہیں بٹھایا اور حضرت علیہ السلام نے جب پوچھا کیسے نکال لوگے مجھے ان الزامات میں سے، خامخواہ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تہمتیں لگائی جا رہی ہے، اس میں سے کیسے نکال لوگے؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اس میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے مسکے میں سے بال نکال لیا جائے۔ کیونکہ عقیدت، محبت، عظمت تو اپنی جگہ پر، اپنی آنکھوں کا مشاہدہ کہ پیدائش کے دن سے لے کے اب تک دیکھا تھا، اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پہ انگلی اٹھائی جا سکے۔ اس لیے انہوں نے کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جبرائیل کے ذریعے حسان کی مدد کی، اور حسان نے اپنے نبی کی ایسی تعریف فرمائی کہ حضرت علیہ السلام کا دل باغ باغ ہو گیا اور آپ خوش ہو۔ یہ وہ اشعار ہیں، اہل سیر کہتے ہیں کہ حضور کی شان میں بہت کتابیں لکھی گئی، اپنوں نے بھی لکھی، پرایوں نے بھی لکھی، تعریف و توصیف کا حق ادا کر دیا لوگوں نے، اور بہت شاعروں نے کلام کیا ہے، ہر زبان کے شاعروں نے، حتیٰ کہ ایمان والوں کے چھوڑیے بے ایمانوں نے بھی آپ کی تعریف اپنی شاعری کا موضوع بنایا، اس کے بغیر اپنی شاعری کو ناقص و نامکمل سمجھا کہ آپ کی تعریف کیے بغیر ہماری شاعری میں کیا کمال رہ جائے گا۔ اس لیے نعتیں کہیں مسلمانوں نے کہیں، غیر مسلموں نے کہیں، سب نے نعتیں کہیں، لیکن اہل سیر کہتے ہیں حسان کے 4 مصروں سے بڑھ کر آج تک کسی نے کہا نہ کوئی کہے گا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین و خوبصورت آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ،
اور آپ سے زیادہ خوبصورت دنیا کی کسی عورت نے کسی بچے کو نہیں جنا. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ خود اپنی مرضی ہی سے پیدا ہو گئے، اپنی ہی مرضی سے پیدا ہو گئے. یہ تصدیق، یہ توثیق، یہ شہادت وہ بندہ دے رہا ہے جو آپ کی ولادت کے وقت 8 سال کا تھا اور آپ کی وفات تک آپ کے ساتھ، آپ کے پل پل کو جانتا ہے، زندگی پر قدم قدم دیکھا ہے، آپ کو ہر عمر کو دیکھا ہے، ہر منزل کو دیکھا ہے، آپ کے دنوں کو دیکھا ہے، آپ کی راتوں کو دیکھا ہے، آپ کے تجرد کی زندگی کو دیکھا ہے، یعنی جب آپ بیچلر تھے، اور آپ کی تزوج کی زندگی کو دیکھا ہے جب آپ شادی شدہ تھے، آپ بال بچوں والے تھے، آپ سماج کا ایک فرد بن گئے تھے، آپ لوگوں کے درمیان میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، آپ بکریاں چراتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر اعتبار سے دیکھی. میرے عزیزو دوستو، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جاننے والے کو ایک شمع برابر آپ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اور نہیں جاننے والا بہت کچھ کہہ سکتا ہے، جو چاہے کہہ سکتا ہے. یہ جاننے نہ جاننے کا فرق ہے، یہ اچھے برے کا فرق نہیں ہے، یہ کسی عیب خوبی کا فرق نہیں ہے. سراسر خوبی کو بھی اگر نہ جانو تو کسی بھی شک میں مبتلا ہو سکتے ہو، اور اگر جانو تو پھر کوئی شک پیدا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے نبیوں میں کوئی ایسی بات رہنے ہی نہیں دی، ایسی کوئی بات چھوڑی ہی نہیں کہ کوئی انگلی اٹھائے اور ایمان لانے سے اس کی وجہ سے انکار کرے کہ بھائی یہ عیب ہے میں اس وجہ سے نہیں مانتا، یہ کمی ہے میں اس وجہ سے نہیں مانتا. کسی میرے بندے کو ایمان لانے کے سلسلے میں میرے نبی کی کمی عذر نہ بن سکے. اللہ نے ایسا بنایا ہے نبیوں کو، یہ اللہ کا نظام ہے نبیوں کے ساتھ. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک نبی ہیں اور نبوی شان اور صفات کے حامل ہیں. ان کی قوم کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل، 12 قبیلے، حضرت یعقوب کی اولاد، یہ 12 قبیلے جو تھے وہ ان کی قوم تھی جس کو وہ مخاطب کرتے تھے، جن کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے. یہ لوگوں کا کلچر یہ تھا کہ یہ پانی نہاتے وقت میں کپڑے اتار دیتے تھے اور ایک دوسرے کے سامنے ہونے سے حیا نہیں کرتے تھے. یہ ان کا اپنا کلچر پہلے سے چلا آ رہا تھا. کہیں جیسے ندی پہ گئے، تالاب پہ گئے، وہاں جا کر کے غسل کرتے تھے تو سب مل کے کرتے رہتے تھے غسل. جیسے کم از کم اس زمانے میں سوئمنگ پولز پر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، خاص طور سے جہاں تہذیب کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، بس وہ جانگیے پہنے ہوئے سب کے سب ننگے نظر آئیں گے وہاں پر. اب بنی اسرائیل اتنا بھی نہیں کرتی تھی، سمجھی کہ کم سے کم شرم گاہ چھپا لے، اتنا بھی نہیں کرتے تھے، بالکل برہنہ نہاتے تھے. اور ان کے وہ یعنی ان کے نزدیک کوئی بری بات نہیں تھی، ایک کلچر تھا، چلا رہا تھا، سب ایسے ہی کرتے تھے، کوئی بھی اس کو عیب نہیں سمجھتا تھا. لیکن اگر پوری قوم مل کر بھی کسی بری بات کو بری نہ سمجھے تو نبی اس کو کیسے اچھا سمجھ سکتا ہے؟ نبی تو برے کو برا ہی کہے گا، اچھے کو اچھا ہی کہے گا. اس لیے فطرت نبوی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی برہنہ ہو کر غسل نہیں فرماتے تھے. اکیلے میں جاتے تھے، کبھی اندھیرے میں جاتے تھے، کسی طریقے سے بہرحال برہنہ نہانا ان کا طریقہ نہیں تھا. کسی کو کہیں نہاتے ہوئے دکھے ہی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کبھی نہاتے ہوئے نظر آئے تو چادر باندھ کے نظر آئے، یا پھر پانی میں اتر جاتے تھے تو پانی خود ایک پردہ ہو جاتا ہے جس کے اندر آدمی چھپ جاتا. تو لوگوں نے تہمتیں لگائی
اور دیکھو تہمتیں لگانے کا سلسلہ کہاں سے ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جس پر لوگوں نے تہمتیں نہیں لگائی. لگائیں، اللہ کا نظام ہے. اب اس نے لوگوں نے تہمت لگائی کہ وہ سب کے سامنے کیوں نہیں نہاتے، تو کوئی یہ نہیں بول رہا ہے کہ حیا کی وجہ سے نہیں نہاتے، بلکہ یہ بول رہے ہیں کہ شاید ان کے جسم پر برس کے دھبے ہوں گے، اور وہ چونکہ ایک عیب دار مرض ہے، لوگ اس سے شرماتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ چھپ کے نہاتے ہیں. یا پھر آدر ہوں گے، یعنی انسان کے جو فوتے ہوتے ہیں وہ کبھی بڑے ہو جاتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، تو وہ بھی ایک عیب ہے جس سے آدمی شرماتا ہے اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیتا. تو ان پہ یہ تہمت لگا دی کہ شاید ان کو کوئی جسمانی عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے یہ ایک لنگی باندھ کے ہی نہاتے ہیں، کبھی برہنہ نہیں ہوتے، کبھی کھولتے نہیں کپڑے. یہ ان لوگوں نے تہمت لگائی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان تہمتوں کے لوگوں میں مشہور ہونے کے بعد اپنے نبی سے تہمت کو ہٹانے کا غیبی انتظام فرمایا، کیونکہ نبی تہمت کے قابل نہیں ہوتا. کوئی لگاتا ہے تو وہ جھوٹی ہوتی ہے، 100% مخاصمت، عداوت، عناد، بغض اور دشمنی کی بنیاد پہ ہوگی، حقیقت کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ ایک دن قوم سے ہٹ کے بہت دور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہانے کا ارادہ فرمائے، اور وہاں ایک پتھر تھا، اس پتھر کے اوپر اپنی چادریں رکھ دی اور پانی میں چلے گئے. پانی میں جا کر انہوں نے غسل کر لیا. غسل کے ساتھ ہی اوپر آتے ہیں اور اپنا کپڑا لے کے پہلے چادر باندھ لیتے ہیں. تو اپنا چادر باندھ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ پتھر دوڑتا ہوا وہ کپڑے لے کے چلا گیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بتائی. دوڑتا ہوا چلا گیا پتھر. حضرت موسیٰ علیہ السلام صوبی یا حجر، صوبی یا حجر، او پتھر میرا کپڑا دے کے جا، میرا کپڑا دے، میرا کپڑا دے. یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ وہ پتھر بھگاتا ان کو وہاں لے گیا جہاں قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب آپس میں باتیں کرتے ہوئے. دیکھا ایک پتھر دوڑ کے آ رہا ہے، اس کے پیچھے پیغمبر دوڑ کے آ رہے. تو لوگوں کی نظر پڑی. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی کپڑا نہیں تھا، وہ کپڑا لینے کے لیے جا رہے تھے. تو سب لوگوں نے کہا موسیٰ تو بہت حسین ہے، کون کہتا ہے کہ یہ عیب دار ہے. جب یہ اعلان ہو گیا وہ پتھر رکا اور حضرت موسیٰ نے جلدی سے کپڑے لے کے باندھ بھی لیے اور اپنی لاٹھی لے کر کے اس پتھر کو 6 یا 7 مرتبہ مارا، ناراضگی سے اور غصے سے. راوی کہتے ہیں کہ اس پتھر پر وہ نشانات بھی موجود رہے جو انہوں نے مارے تھے اس کے اوپر، کیونکہ اللہ نے اس پتھر کو ایک سوجھ بوجھ اور حیات دی تھی کہ میری طرف سے یہ کام کرو. اللہ کی طرف سے اس نے وہ کام کیا تھا. اسی وقت انہوں نے اس کی پٹائی بھی کی تھی کہ ایسی حرکت کیوں کی. صرف اس واقعے میں جو بالکل صحیح ہے اور صحیح بخاری میں آیا ہے، حضرت علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا ہے. آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نبی پر تہمت کو گوارا نہیں فرماتا، کیونکہ تہمت رکاوٹ بنتی ہے اس کے دعوت کے پہنچنے پر. کوئی بھی عیب آدمی کے اندر ہو تو اس کے دعوت کے مؤثر ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے. اسی لیے علماء کو، مشائخ کو اور دین کی دعوت دینے والوں کو ہر ایسے کام سے رکنے کا حکم دیا جو جائز بھی ہو مگر لوگوں کی بدگمانی کا سبب بنتا ہو تو اپنے کو بچائیں، ورنہ پھر دعوت غیر مؤثر ہو جائے، اس کا اثر ختم ہو جائے. اللہ نے نبیوں کو پاک رکھا ہے، پاک باز ہیں، اس پر ہم سب کا ایمان ہے. ہر نبی کا یہ حال ہے کہ وہ ظاہراً با کمال اور سیرت کے اعتبار سے، یعنی خلق کریم کے اعتبار سے، فطری عادتوں کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے
اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بناتا ہے کہ ان کو کوئی بھی انگلی اٹھا کر عیب نہیں بتا سکتا کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ جس نے بھی نبیوں پر یا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی ہے، اس نے جھوٹی لگائی ہے، ایسی جھوٹی کہ اقران زمانہ یعنی اسی دور کے لوگوں نے جھٹلا دیا، اسی قوم کے لوگوں نے جھٹلا دیا، اسی کے قبیلے خاندان والوں نے جھٹلا دیا اور کہا کہ بھائی تو یہ بات بول رہا ہے تیری عزت جائے گی، ان کو کچھ نہیں بگڑے گا، کیوں بول رہا ہے تو ایسی بات؟ اسی کے لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ جھوٹ ہوتا ہے، کسی شریف آدمی کو ہضم نہیں ہوتا، کوئی شریف آدمی جھوٹ کو برداشت نہیں کرتا۔ حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ہرقل کے دربار میں جب اس نے 11 سوال کیے تھے نبی کے بارے میں، اور حالانکہ وہ نبی کے دشمن تھے، ہر جنگ میں مکہ کے مشرکوں کے رئیس بن کر آتے تھے، لیکن ایک سوال کے جواب میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ بعد میں یہ کہتے تھے کہ کئی جگہوں پر دل میں آیا کہ اس کو ذرا میں غلط بول دوں، لیکن خیال ہوا کہ میں ایک سردار ہوں، اگر میرا جھوٹ مشہور ہو جائے گا تو عزت ہی چلی جائے گی۔ تو مشرکوں کے سردار بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ سے ڈرتے تھے، بچتے تھے، لیکن جو دشمنی ان کو آپ کے دعوت اسلام کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، علل اعلان دشمن تھے، اور دشمنی میں جو چاہے بولتے تھے، لیکن شخصیت کو تہمت نہیں لگاتے تھے۔ آپ تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے، شخصیت کو تہمت نہیں لگاتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد سے جو وہ جڑے ہوئے، جذباتی طور پر جڑے ہوئے تھے آباء و اجداد کے مذہب سے، اس مذہب کے بجائے توحید کی طرف بلانے کی وجہ سے دشمن بن گئے تھے، ستاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، ہر طرح اذیت پہنچاتے تھے، لیکن آپ پر تہمت نہیں لگا سکتے تھے، اس لیے کہ لگاتے تو وہی جھٹلا دیے جاتے تھے، انہی کو زمانہ جھٹلا دیتا کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہو بھائی تم، یہ تو غلط بات ہے۔ تو تہمتیں نہیں لگائی انہوں نے، لڑائی کی، مقابلہ کیا، تکلیف پہنچائی، اذیت دی، پریشان کیا، ان پر ایمان لانے والوں کو طرح طرح کے ظلم کیے، ایسی سزائیں جو سوچی نہیں جا سکتی، ایسے عذابوں میں مبتلا کیا، لیکن اللہ کے نبی پر تہمت نہیں لگا سکتے۔ کاش کہ مسلمان اس ملک کے اندر اپنے اقتدار کے دور میں اتنا ہی کر لیے ہوتے کہ ملک کے ہر باشندے کو نبی کی سیرت پہنچا دیے ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ بتا دیے ہوتے، تو آج ہمیں وہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے نئی بات پہنچائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیوں نہیں پہنچائی؟ ہم زندگی پوری کی پوری گزار لیتے ہیں، 70 برس، 80 برس کے بعد بھی خود ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے نبی کی پاکیزہ زندگی کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ جب ہم ہی نہیں جانتے تو دوسرے کو کیا پہنچائیں گے اور دوسرے تک کیا لے جا کے دیں گے؟ اور اوپر سے مزید یہ کہ ہماری پوری زندگی صبح سے شام تک، عقیدوں سے لے کے معاملات و عبادات و معاشرت تک، ہمارے نبی کی زندگی کے بالکل الٹی اور برخلاف گزر رہی، تو نہ عمل سے بتا سکے کہ ہم کون ہیں، کس نبی کی امت ہیں، نہ اپنی زبان اور تحریر سے پیغام پہنچا سکے کہ بھائی ہم جیسے بھی ہوں گے ہمیں مت دیکھو، لیکن یہ ہے نبی کی صحیح تصویر، اور یہ ہے نبی اللہ کے جو سب کے لیے رحمت ہیں، یہاں تک کہ آپ جو ان کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہو وہ آپ کے لیے بھی رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین، تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے جسے اللہ نے رحمت بنایا۔ ہم نہیں بتا سکے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کیا ہے، یہاں تک کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی پر جہالت سے، عناد سے، ضد اور ہٹ دھرمی سے یا شرارت کی بنیاد پر
یا اپنی بنائی ہوئی پالیسیوں کی بنیاد پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اس وقت اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے یہ بھی ہم اپنے نبی کی سیرت سے نہیں بتا سکتے۔ اس کے لیے بھی نبی کی سیرت موجود تھی مگر ہمیں معلوم نہیں تھی، اس وجہ سے ہم یہاں بھی نہیں بتا سکے کہ ایسے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے، آپ کا طریقہ اور اسوہ حسنہ کیا ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ میں نے آیت حدیث پڑھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے دل میں اس کے ماں باپ اور اولاد پوری انسانیت کے رشتوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ جہاں یہ بات فرمائی وہیں یہ بات بھی فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میرا لایا ہوا دین اور میری لائی ہوئی شریعت اس کی اپنی خواہشات سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ اپنی خواہش کو میرے دین کے تابع کرے تبھی مومن کامل ہوگا، اور اگر خواہش کو میرے دین پہ غالب کرے گا تب مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی خواہش آگے ہوگی، شریعت پیچھے ہوگی، تو اللہ کے نبی ہمیں ایمان کا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے، اور اس موقع پر بھی خواہش پیچھے ہوگی، شریعت آگے ہوگی، تو نبی کہیں گے میرا پیارا امتی ہے اور یہ میرا چہیتا امتی ہے۔ آپ کو دنیا سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہے، آپ کو نبی سے لینا ہے، اور آپ کو اللہ کے سامنے وہ پیش کرنا ہے۔ دنیا ہمیں کیا کہے گی، کیا ہوگا؟ نبی جب تک ہمیں مومن کامل نہ مانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر اپنے دشمنوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اگر ہمارے سامنے سیرت طیبہ ہوتی تو ہم اس کی روشنی میں اقدام کرتے، لیکن ہم تو جاہلانہ اقدامات کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ علماء کو بھی کوستے ہیں کہ وہ لوگ کیوں نہیں ہماری طرح، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک کیوں نہیں ہوتے، وہ بھی ہماری طرح غیر شرعی اقدامات کیوں نہیں کرتے۔ ارے بھائی، جذبات آپ کے پاس ہیں، جذبات علماء کے پاس بھی ہیں، لیکن علماء کے سامنے نبی کا دین بھی ہے، اس سے ہٹ کے کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں، اس سے ہٹ کے دوسرا طریقہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ وہی طریقہ ہوگا جو نبی نے بتایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کے ساتھ معاملہ کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کے دور میں گستاخیاں ہوئی نہیں ہوئی؟ مکے میں مشاعروں میں آپ کی تنقیص و توہین اور ہجو کی گئی نہیں کی گئی؟ وہ عورت جو شاعرہ تھی مکے میں، اور جس کا ایک ایک شعر تیر بن کر صحابہ کے قلوب میں چبھتا تھا، جا کر کے ایک ایک شعر نبی کے خلاف، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نہیں ہو رہا تھا، اور حضرت علیہ السلام تب کیا کر رہے تھے، صحابہ تب کیا کر رہے تھے؟ ہمیں یہ جاننا ہے کہ نہیں جاننا ہے؟ حضور فرمانے جب تک تمہارے جذبات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، میرے لائے ہوئے دین کے ماتحت نہ ہو جائیں، ہمیں جاننا ہے کہ نہیں جاننا ہے؟ جب ہمارے دل جلائے جا رہے ہیں، اور جب مکے میں کمزور مسلمانوں کے دل جلائے جا رہے تھے، وہ حضور کے عشق میں ہم سے 1000 گنا زیادہ آگے تھے، کروڑ گنا زیادہ آگے تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا، اور نبی نے ان کو کیا کرنے کی اجازت دی تھی اور کیا نہیں دی تھی؟ آخر ان کے جذبات نے اپنے آپ کو کیسے قابو میں کیا حضور کے حکم کے سامنے؟ حکم آگے تھا، جذبہ آگے نہیں تھا۔ جذبات اگر ہماری جان بھی نکال لیں تو ہم جذبات کا گلا گھونٹ دیں گے، مر جائیں گے، لیکن اپنے نبی کا حکم نہیں توڑیں گے۔ اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے واقعات کے باوجود اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کیا، جب تک اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا اس کا جواب بھی نہیں دیا گیا، برداشت کرتے رہے اور جواب تک نہیں دیا۔ اور جب مکہ فتح ہوا،
حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بلیک لسٹ جاری فرمائی، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے کچھ نام دے دیے تھے مکے والوں کے، اور یہ کہا تھا آج اذهبوا وانتم الطلقاء، ہم نے سب کو بخش دیا ہے، سب کو معاف کر دیا ہے ہم نے، لیکن یہ 15 لوگ ہیں جن کو ہم نے نہیں معاف کیا، کیونکہ میری معافی اللہ کی معافی پر مبنی ہے، اللہ نے میرے گستاخوں کو معاف نہیں کیا ہے۔ یہ لسٹ جاری کی حضور نے، یہ جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم نے معاف نہیں کیا۔ اس میں سے خاص طور سے وہ عورت جو اپنے اشعار میں آپ کی تنقیص، توہین، تذلیل کرتی تھی، اس کا بھی نام تھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپ جائے تو اس کو معافی نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا۔ اس کے باوجود تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، ان میں سے بھی 8 لوگ آپ کے سامنے آ گئے تھے، آپ نے معاف کر دیا۔ جو سامنے نہیں آ سکے ان کو سزا دی گئی، کیونکہ سزا آپ کے حکم سے دی گئی۔ وہاں آپ حاکم تھے، امیر المومنین تھے، اس وقت آپ حکمراں تھے مکہ مدینے کے، اور امیر المومنین نے اللہ کے قانون کے مطابق سزا کا اعلان کیا۔ لیکن جو سامنے آ گئے تھے ان کو حضور علیہ السلام نے اسلام قبول کر لیا، درگزر کر دیا، معاف کر دیا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کے قاتل حبار بن الاسود کو بھی حضور نے درگزر کر دیا اور معاف کر دیا۔ ہمارے سامنے اپنے نبی کا کچھ اسوہ ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گستاخ رسول کی سزا معمولی ہے، بہت بڑی سزا ہے، جینے کا حق اس کو حاصل نہیں ہے، لیکن یہ سزا دینا امیر المومنین کا کام ہے، اور جہاں امیر المومنین نہیں ہے وہاں کے حکمرانوں کو کوئی سزا مقرر کرنا چاہیے، لیکن یہ قرآن والی سزا کے وہ پابند نہیں، یہاں نافذ نہیں ہو سکتی، یہاں پر شریعت اسلامی نافذ نہیں ہے، یہاں اللہ کے قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں جمہوریت ہے، اور آپ نے اس جمہوریت کا حلف لیا ہے۔ اس لیے آپ کے مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ حکمراں، یہاں کی حکومت، یہاں کے دستور کے مطابق ہر قوم کو اس کی عزت کا حق ادا کرے، اور ہر قوم کے اپنے مذہب اور مذہبی بزرگوں کی عزت کا حق ادا کرے، کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور یہ ہمارا اس ملک میں بھی حق ہے۔ یہ حق کیسے ادا ہوگا؟ یہ حق ہم مانگیں گے حکمرانوں سے، اور حکمراں ہمیں یہ حق دینے کے پابند ہیں۔ اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم حکمراں کو بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے ہیں۔ نہیں بدل سکتے ہیں تو صبر کریں گے، بدل سکتے ہیں تو بدل دیں گے۔ پر ہمارا دستور اس ملک کا کسی بھی مذہب کے پیشوا کو برا کہنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور وہ قابل تعزیر جرم ہے۔ اس جرم پر عمل کرنے کی مانگ ہم کرتے ہیں۔ یہ جو ایجیٹیشن ہوتا ہے، یہ ایجیٹیشن، یہ مانگ ہوتی ہے کہ جو ہے ہمیں ہمارا حق دیا جائے، ہمارا حق توڑا گیا ہے، ہمارا حق چھینا گیا ہے، لہذا ہم کو ہمارا حق دیجیے۔ یہ حق ہم خود چھین نہیں سکتے دوسرے سے، اس واسطے کہ وہ خود ہمارا جرم بن جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، میں مختصر آپ کو بتا دوں صحیح احادیث کی روشنی میں۔ حضرت علیہ السلام نے ایک گستاخ کو تو مدینہ منورہ میں واقعی قتل کرا دیا، اس کا نام کعب بن اشرف ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے اس اذیت دینے والے کا قصہ تمام کرے۔ ایک صحابی گئے اجازت لے کر، اور انہوں نے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ یہ حکم آپ نے ایز امیر المومنین دیا تھا، حکمران وقت ہونے کی حیثیت سے دیا تھا۔ آپ ہی قانون کے نافذ کرنے والے تھے، اور آپ کو قانون نافذ کرنے کا پورا حق تھا، صحابہ کو نہیں تھا، رعایا کو نہیں تھا یہ حق نبی کو تھا۔ نبی نے اپنے امیر ہونے کی حیثیت سے بلا شرکت غیر پورے مدینہ منورہ کے حاکم تھے، اور سب قبیلوں نے آپ کو حاکم مانا ہوا تھا، آپ نے یہ حکم جاری فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی ایک منافق نے۔ کتنی بڑی بے عزتی تھی
سارے مدینے کے گھر گھر یہ بات پہنچی تھی، ایک ایک عورت جان گئی تھی، ایک ایک بچہ جان گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے نعوذ باللہ ایک غیر آدمی کے ساتھ سفر کیا اور ایک غیر آدمی سے تعلقات قائم کیے۔ صدیقہ عائشہ، جس کو حضور فرماتے تھے صدیق کی بیٹی صدیقہ، اس کو تہمت لگائی، نبی کی محبوب ترین زوجہ۔ مقصد کیا تھا؟ جھوٹ بولنے والا جھوٹ ہی بول رہا تھا۔ منافق کو پتا تھا کہ حضرت عائشہ کتنی پاک باز ہیں، اور اس کے باپ کتنے پاک باز ہیں، اور ان کے شوہر کتنے پاک باز ہیں، وہ خاندان کتنا عزت و مآب ہے، سب پتا تھا، لیکن صرف جی جلانا اس کا مقصد تھا۔ صرف نبی کو نعوذ باللہ سماج میں اور معاشرے میں رسوا کرنا اس کا مقصد تھا۔ اس مقصد کے ساتھ حضرت علیہ السلام کو کتنے دن صبر کرنا پڑا، کتنے دن صبر کرنا پڑا، اور حضور علیہ السلام اس جھوٹی خبر، اس افواہ کو جو ایک منافق نے چلائی اور بعض مسلمانوں کی زبان پہ بھی آ گئی، جیسے اس وقت میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ اس بدبخت نے کیا کہا ہے۔ لوگوں نے بھیجا، کیسے پڑھوں اپنے نبی کے بارے میں، میں نے نہیں پڑھا اس کو۔ ہماری میٹنگ ہوئی علماء کی، اس میں بات آئی کہ بھئی سب لوگ جانتے ہیں، میں نے کہا میں نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ گستاخی کی گئی ہے، بس اتنا جانتا ہوں۔ کیوں جانوں، کیوں سنوں، کس کلیجے سے پڑھیں سنیں؟ لیکن مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے، اتنا پھیلایا کہ وہ شخص اس کی کمیونٹی نہیں پھیلا سکتی تھی جتنا آپ لوگوں نے پھیلایا ہے۔ یہ تھی نبی کی محبت، یہ نبی کی محبت کا تقاضا تھا کہ مسلمان ان چیزوں کو پھیلاتے۔ ہم نے کیا سیکھا ہے اپنے نبی کی سیرت سے، ہم نے کیا سیکھا ہے صحابہ کرام سے؟ ایک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں پہنچے، نبی کے میزبان تھے، اب نبی نے اپنے گھر بنا لیے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری ایک غلام تھے، ایک خادم تھے نبی کے۔ گھر پہنچے تو بیوی نے پوچھا، آپ نے کچھ سنا؟ ان دنوں میں جب حضرت عائشہ پہ تہمت گشت کر رہی تھی پورے شہر میں۔ انہوں نے کہا کیا؟ کل لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، اگر تمہارے بارے میں کوئی کہتا تو تم کیا کرتی؟ کہا واللہ میں تو سراسر تہمت برداشت ہی نہیں کر سکتی، سن ہی نہیں سکتی۔ جو ایک عورت جواب دے سکتی تھی ان کی بیوی نے جواب دیا۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا واللہ عائشہ تیرے سے 1000 گنا زیادہ متقی ہے، اللہ والی ہے، اب زبان پر یہ لفظ آیا پھر کبھی نہیں سنوں گا۔ یہ تھے صحابہ کرام، بولنے بھی نہیں دیا اپنی اہلیہ کو، میں نہیں سننا چاہتا اس سلسلے میں۔ آج مسلمان خود پھیلا رہے ہیں۔ کیوں پھیلا رہے ہیں بھائی مسلمان؟ آپ کو محبت نہیں نبی سے؟ ایک آدمی نے تیر پھینکا آپ کو مارنے کے لیے، رستے میں گر گیا تو آپ کے دوست نے لا کے آپ کے سینے میں مارا کہ وہ صاحب پھینک رہے تھے، آپ تک نہیں پہنچا تو میں لا کے مار رہا ہوں۔ آپ اس کو دوست سمجھیں گے کہ دشمن؟ اپنے نبی کو خود رسوا کرنے والی امت، اپنے نبی کے بارے میں کہی گئی جھوٹی باتوں کو پھیلانے والی امت، آپ کیوں آگے بڑھاتے ہیں؟ یہ فارورڈ کرنے کا جنون، ایسا جنون مسلمانوں پہ آیا ہے کہ وہ اپنے نبی کو رسوا کرنے میں بھی شریک ہو رہے ہیں، اس میں بھی حصہ لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور علیہ السلام نے سب کچھ برداشت کیا، اور ایک مسلمان جس سے یہ غلطی ہوئی تھی سب سے پہلے، ان کو حضرت ابو بکر نے، جو ان کا بھانجا تھا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کفالت میں تھا، حضرت ابو بکر نے کہا اب میری بیٹی کا قصور آسمان کی وحی نے ختم کر دیا، میری بیٹی پاک باز تھی، اللہ نے پاک بازی کا اعلان کر دیا، وہ میرا بھانجا جس کو میں شروع سے خود پالتا رہا ہوں اور اس کی ماں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اب میں اس پہ ایک پیسہ خرچ نہیں کروں، ایک پیسہ خرچ نہیں کروں گا۔ کیا دل کے دکھ کا عالم ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، لا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم۔ بڑے مرتبے والوں کے لیے، بڑی گنجائش والوں کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی
کہ وہ کسی سے ناراض ہو کر خیر خیرات کر دینا بند کر دیں اور اس کے وہ خرچ کرنا کفالت کرنا بند کر دیں، یہ بڑے مرتبے والوں کے لیے نہیں ہے، مناسب ہے۔ لا یأتل اولو الفضل منکم، تم میں جو بڑی فضیلت والے ہیں تم لوگوں کو مناسب نہیں ہے صدیق اکبر، ولیعفوا ولیصفحوا، اپنے بھانجے کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے؟ صدیق اکبر نے اسی وقت اعلان کیا کہ میں اپنا سلسلہ خیر خیرات کا خاندان پہ جاری رکھوں گا اور دیتا رہوں گا۔ یہ ہیں شریعت کے سامنے خواہشات کو قربان کرنے والے، اللہ کی چاہتوں کے سامنے اپنی چاہتوں کو قربان کرنے والے، یہ لوگ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ابی ابن عبداللہ ابن ابی ابن سلول بڑا بدبخت منافق تھا، یہ تہمت بھی اسی نے چلائی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب وحی سے سب قصہ سامنے آ گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گستاخ تو اب واجب القتل ہو گیا، کیونکہ کسی بھی مقدمے میں شہادت کے ذریعے بات ثابت ہو سکتی ہو، یہ مقدمے میں تو آسمان کی وحی نے بات ثابت کر دی، سزا ملنی چاہیے قتل کی۔ بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ اپنی قوم کا معزز آدمی ہے، اگر اس کو قتل کرا دیں گے تو فتنہ پھیلے گا، سزا تو یہی ہے لیکن فتنہ پھیلے گا۔ حضور علیہ السلام نے نہیں دی اس کو سزا، نہیں دی، کیوں؟ فتنہ پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ تو فتنہ والفتنۃ اشد من القتل، قرآن کی نظر میں قتل و غارت سے زیادہ فتنہ بری چیز ہے، بدامنی بری چیز ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنے گستاخ کو فتنہ پھیلنے کے خطرے سے سزائے موت نہیں دی، حالانکہ موت کی سزا تھی، تب نبی نے بھی نہیں دی، صرف اس وجہ سے۔ حدیث موجود ہے ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس سے فتنہ ہوگا، اس لیے فتنہ کو دباؤ اور یہ نمٹیں گے، اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے، کوئی ہماری عزت کو کیا نقصان پہنچائے گا، مگر فتنہ مت پیدا ہونے دو، اس سے بہت بڑی جنگ دونوں کے درمیان ہو سکتی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے اس کو رکھا۔ متعدد واقعات آپ کے زمانے میں ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کو اہمیت دی اور اپنے گستاخ کی جو شرعی سزا تھی وہ سزا موقوف کی اور روک دی، جبکہ وہاں دی جا سکتی تھی، جبکہ مسلمان ہی غالب تھے، جبکہ کوئی روکنے والا نہیں تھا، جبکہ کئی ہزار کلومیٹر تک کوئی اب مسلمانوں کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا، تب بھی حضور نے فتنے کو پسند نہیں کیا اور اپنے گستاخ کی سزا کو روکا حضور علیہ السلام۔ اس سے علماء و شراح حدیث نے فرمایا کہ یہ سب احکام اپنی تفصیلات کے ماتحت ہیں۔ ایک بات اتنی سی سنی کہ سب گستاخ رسول کا سر تن سے جدا، بس جو چلا دیا، خوب چلا رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ کے اس جملے سے کیا فتنہ ہونے والا ہے؟ آپ اس کو نہیں غور کر رہے، نبی نے غور کیا ہے۔ کیا آپ زیادہ بہادر ہیں یا نبی آپ سے زیادہ بہادر تھے؟ صحابہ آپ سے زیادہ دیندار تھے یا آپ زیادہ دیندار ہیں؟ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے مصیبت کا سبب اور مسلمانوں کے گلے کا طوق بن رہی ہے۔ جہالت جہالت جہالت، اسلام سے کوئی واقفیت نہیں، جذبات کے اندر بہہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس ملک کے اندر علماء یہ فرماتے ہیں کہ شرعی سزائیں جب نافذ نہیں ہیں تو شرعی سزاؤں کا مطالبہ بھی کرنا عبث ہے، بیکار ہے۔ آپ کسی مسلم کنٹری میں کرو، اور اب تو حالت مسلم کنٹریز کی کیا ہے آپ خود جانتے ہیں، جب وہ لوگ خود نہیں ہمت کر رہے ہیں، یہاں ہم کیا چیخ پکار کر رہے ہیں اس سلسلے میں۔ ہاں، ایجیٹیشن آپ کا حق ہے، پروٹیسٹ آپ کا حق ہے، کرنا ہے، سلیقے سے کرنا ہے، اسلامی تہذیب کے مطابق کرنا ہے، کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں دینا ہے، کسی کی ملکیت کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، عوامی املاک کو ہم برباد نہیں کرنا ہے۔ یہ سب کرنا کسی قوم کا طریقہ ہوگا تو ہوگا، آپ کے دین نے نہیں سکھایا ہے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ اللہ کے بھی مجرم ہوں گے، قانون کے بھی مجرم ہوں گے۔ آپ کو اللہ کے دین نے نہیں سکھایا ہے، آپ کو آپ کے نبی نے نہیں سکھایا ہے۔
آپ کیا اپنی زندگی سے نبی کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں؟ جو ہر گوار کر رہا ہے وہ آپ کر کے بتانا چاہ رہے ہیں، تو اس سے کیسے کام چلے گا؟ پروٹیسٹ کرنا چاہیے ایسے موقع پر، اور مہذب طریقے سے کرنا چاہیے، اور حکومت سے بدامنی کو پیدا کیے بغیر، نقض امن کیے بغیر حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہمیں ہمارا حق دیجیے، ہمارا حق چھینا گیا ہے، ہمیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، ہمیں ہمارا حق دیجیے۔ آپ کہیں گے کہ ایسے کون سننے والا ہے؟ یعنی جیسے بعض سیاسی لوگوں کی خود اخبارات میں بیانات آ چکے ہیں، آتے رہتے ہیں کہ جو ہے حکمراں جو ہوتے ہیں وہ شرافت کی زبان نہیں سنتے، وہ تو ہلاکت کی زبان سنتے ہیں۔ پورے ملک میں دنگا فساد کر دو تب جا کے ارے بھائی کیا ہو رہا ہے، تب جا کر کے وہ توجہ دیتے ہیں۔ مگر یہ سیاسی لوگوں کا نظریہ ہے، ان کی آئیڈیالوجی ہے، اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم ان کی آئیڈیالوجی کو کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم تو اسلامی اعتبار سے سوچیں گے۔ آپ کی سیاست بھی اللہ کے دین کے تابع ہے، آپ کی جد و جہد بھی اللہ کے دین کے تابع ہے۔ ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور عقلی طور پر بھی سوچو تو جو کام جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے اس کے خلاف محاذ حکمت عملی سے لایا جانا چاہیے، ورنہ وہ جیت جائیں گے اور آپ ہار جاؤ۔ اگر سزا بھی دے دی جائے کسی ایک کو تو اس سزا دینے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ تو اس نفرت کی سیاست کا ہے جو گزشتہ 8 برسوں سے اس ملک پر مسلط کی گئی ہے۔ مسئلہ اس کا ہے، مسئلہ ایک آدمی کی زبان بند کرنے کا نہیں، ایک کی بند ہوگی 10 کی کھلے گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے لڑائی کرنا ہے، اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے جب تک آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ اور آپ کے پیارے دین کو ہم نہیں لے کے چلیں گے، اور جب تک اس کا تعارف نہیں کرائیں گے، ابنائے وطن تک سیرت نبی نہیں پہنچائیں گے سلیقے سے طریقے سے، اس وقت تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے کہ نفرت کا جو پروپیگنڈا بکے ہوئے میڈیا کے ذریعے سے پورے ملک میں کیا جا رہا ہے، ہماری ذرا سی کوتاہی کو لے کر اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے۔ ہم نہ سمجھ ہیں کہ کس چیز کا نقصان ہمیں پہ لوٹ کے آئے گا، ہم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے۔ نقصان لوٹ کے ہمارے اوپر آئے گا، ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے سن رہے ہیں، لیکن حالات بدلے، سمجھ نہیں بدلی، سوجھ بوجھ نہیں بدلی، مسلمانوں کی سوچنے کا انداز اور فکر نہیں بدلا۔ اس لیے ہم وکالت نہیں کر رہے ہیں کہ گستاخیاں معاف کر دی جائیں گی، ہم اس کی وکالت نہیں کر رہے ہیں کہ گستاخ کی مذمت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں مسلمانوں سے کہ مسلمانوں، حالات کو سوچے سمجھے بغیر اقدامات کرنا اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لینا ہے۔ اس لیے سوجھ بوجھ کو اختیار کرو، فکر والی زندگی اختیار کرو، شریعت کی رہنمائی کو اپنے لیے اسوہ بناؤ، اور شریعت کی رہنمائی کے بارے میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ارے اگر ایسا شریعت پہ چلیں گے تو کوئی کام نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شریعت نہیں چاہیے، آپ کو لایا ہوا نبی کا دین نہیں چاہیے۔ اگر نہیں چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو میری شریعت کے مطابق کام نہیں کرتا۔ ہر کام ان کی شریعت کے مطابق کرنا ہوگا، ہر چیز ان کے احکام کے مطابق کرنی ہوگی۔ یہ جذبات کام دینے والے نہیں ہیں۔ ایسے بہت 30 مارخاں کھڑے ہوئے، امت کو گڑھے میں ڈال کے خود ہٹ گئے وہاں سے۔ نہیں، ایسے لوگوں سے یہ امت بچ نہیں سکتی، ایسے لوگوں کے ذریعے سے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں سنجیدہ ہونا ہے، سنجیدگی سے کام کرنا ہے، اور علم کی روشنی حاصل کرو۔ اندھیرے کی لاٹھیوں سے کام نہیں چلتا، علم کی روشنی حاصل کرو، اور علم کی روشنی میں قدم قدم آگے بڑھو۔ انشاءاللہ یہ امت نہ کبھی ذلیل رہی ہے اور نہ کبھی ذلیل کوئی کر سکے گا۔ یہ امت کو اللہ رب العزت نے اسی وقت میں کامیاب کیا ہے جب وہ دین سے جڑی ہوئی ہے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ قرآن کہتا ہے مسلمانوں ہمت مت ہارو، غمگین مت ہو جاؤ،
تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان کامل رہو گے۔ تم مسلمان بننے کی بھی تو فکر کرو، اپنے دین کی بھی تو فکر کرو۔ مسلمان اس نبی کی کہاں کہاں توہین کر رہے ہیں، شرابیں پی کے کیا نبی کو ذلیل نہیں کر رہے ہیں، زنا کر کے نبی کو ذلیل نہیں کر رہے ہیں، مسلم جوان بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا کے نبی کو ذلیل نہیں کر رہی ہیں۔ اپنا بھی تو جائزہ لو، اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اپنے کو بھی درست کرنا ہے، تاکہ نصرتیں آسمان سے زمین پر آئیں۔ نصرتیں کب آئیں گی؟ جب ہم اللہ کی مدد لینے کے قابل بنیں گے، تب آسمانی مدد آئیں گی، اور اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی دشمن کو۔ اللہ تعالیٰ اس کو قرار واقعی سزا دیں گے، کوئی دے نہ دے، بشرطے کہ ہم اللہ سے لینے کے قابل ہوں۔ ہمارے حالات، ہمارے جرائم، ہمارے اندر آئی ہوئی فحاشیاں، منکرات کھلی ہوئی مسلم بستیوں میں، مسلم محلوں میں جتنا جا کے دیکھو، کلیجہ پھٹتا ہے کہ یہ کیا نبی کی امت کہلائے جانے کے قابل ہے؟ یہ آج ہمارا یہ حال ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم اپنی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے آپ لوگ آزمائے جاؤ گے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، آپ لوگوں کو ضرور ضرور آزمایا جائے گا، آپ کی جانوں میں بھی آزمایا جائے گا، آپ کے مالوں میں بھی آزمایا جائے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ضرور ضرور سننا پڑے گا تم کو وہ باتیں جو اہل کتاب کے ذریعے سے آئیں گی اور جو مشرکین کے ذریعے سے آئیں گی، اذن کثیرا، بڑی تکلیف دہ باتیں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، لام تاکید کا ہے، نون تاکید کا ہے۔ قرآن کہہ رہا ضرور ضرور سنو گے تم لوگ وہ باتیں جو اہل کتاب پھیلائیں گے اور جو مشرکین پھیلائیں گے، جو تمہاری اذیت کا اور تمہاری تکلیف کا سبب ہوگا۔ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسا ہو نہیں ہے تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم ہمت سے کام لو، ثابت قدم رہو اور اللہ کا خوف کرو تو کوئی ان کا مکر تم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور وہ تمہیں جھکا نہیں سکتے، اور انشاءاللہ نہیں جھکا سکیں گے، بشرطے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ سے۔ ذرا نمازیں پڑھنا شروع کریں، وہ مجاہدہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور احتجاج بھی کرنے کی ضرورت ہے ایسے مواقع کے اوپر، اور وہ ہمارا حق ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم اس کے خلاف ہیں، علماء اس کے خلاف، ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کرو، مگر کرو تو آپے سے باہر مت ہو جاؤ، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے دین کے بھی مجرم ہو اور قانون کے بھی مجرم ہو جاؤ، ایسا کوئی کام مت کرو۔ ظاہر ہے کہ علم نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، تو اچھا کام کرنے جاتے ہیں اور خود نقصان کا کام کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر کیا کرو؟ پکڑ پکڑ کے نکالو، چھڑا چھڑا کے لاؤ، اور وہ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں قابل مذمت ہے، انتہائی قابل افسوس ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور حکمرانوں کی نرمی کی وجہ سے جو جرأتیں بڑھ رہی ہیں، حکمرانوں کو خود سوچنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ نہیں سوچتے تو اس کا انجام ان کے بھی آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم یہ مانیں کہ ہمارا دین سے دور ہو جانا، نبی سے دور ہو جانا، نبی کے لیے ایسے وقت کے آنے کا سبب بن رہا ہے۔ ہم بھی طے کریں کہ ہم اپنے نبی کے عاشق بنیں گے، اپنے نبی کے قریب بنیں گے۔ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک جلوس نکال دیں، بلکہ ان کے دین کو زندہ کریں۔ ان کے خون پسینے کی کھیتی سوکھ رہی ہے، اس کو ہم پانی دیں، اس کو ہم سرسبز و شاداب کریں، اس کھیتی کو پھر سے لہلہانے والے بنیں۔ اس کے لیے ہم اپنی زندگیوں کے مجاہدے قربان کریں۔ نبی نے ہر تکلیف اٹھا کر کے اس کھیتی کو اسلام کی ہرا بھرا کیا تھا، ہم بھی ان کے لیے کچھ قربانی دیں تاکہ یہ اسلام زندہ ہو، نوجوان اللہ کے قریب ہوں، مسجدوں سے قریب ہوں، تقوی والی زندگی کو پسند کریں، گناہوں والی زندگی سے دوری اختیار کریں، اور یہ جو بڑے بڑے جرائم جس پر خدا کا غضب اترتا ہے، جس پر خدا اپنی حفاظت کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے بندوں پہ سے، وہ ہم اپنے اندر سے ختم کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں،
سچی یہ بھی تدبیریں کریں اور جو قانونی تدبیریں ہیں وہ بھی کریں، کی گئیں۔ اور جو کچھ بھی اقدام حکومت نے کیا ہے تو یہ اقدام جس قدر بھی انہوں نے کیا ہے اتنی کی بھی توقع نہیں تھی، جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کا شکر ہے کہ انہوں نے کیا ہے۔ باقی ہمیں اس سلسلے کو برابر جاری رکھنا ہے، اور علماء کرام بھی اور سیاسی قائدین بھی اس بات کے لیے فکر مند ہیں کہ حکومت کو اس پر مجبور کریں کہ وہ ایسا ضابطہ بنا دے کہ یہ روز روز کا قصہ ختم ہو جائے۔ ایسا ضابطہ حکومتیں اور عدالتیں بنا سکتی ہیں، اس کے لیے جد و جہد جاری ہے، جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن عام مسلمین کو دو کام کرنے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ جو بھی پروٹیسٹ کریں وہ اپنے کو نقصان پہنچانے والے طریقے سے نہ کریں کہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا اور ہمارے نبی بھی اس کی تعلیم نہیں دیتے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ کی مددیں لانے کے لیے ذرا اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ارادہ کریں۔ اپنی زندگی نہیں بدلیں گے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد کو لانے کے واسطے بھی ہمیں کچھ بدلنا ہوگا، رجوع اللہ ہونا ہوگا۔ مکے والے بدر میں آ گئے تھے، پوری رات نبی کس طرح روئے سیرت میں پڑھ لیجئے، تڑپ تڑپ کے رو گئے۔ صدیق اکبر نے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، بس کیجئے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ پر نبی روتے ہی رہے اللہ کے سامنے۔ کیا ہم بھی رو رہے ہیں ہمارے نبی کی ذلتوں اور رسوائیوں کو دیکھ کر کے؟ ہمارے آنکھ میں بھی کوئی آنسو آیا؟ ہمارے نبی نے خود اللہ کے دین کے واسطے کتنا رویا، کتنا رویا ہے۔ یہ ہم کچھ نہیں کرنے کی بات مت بولو، بس کام کی بات مت بولو، بس صرف جذبات کی باتیں بولو، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ ایسا نہیں کریے میرے دوستو بزرگوں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان کر کے بات ختم کرتا ہوں، اور وہ اعلان یہ ہے کہ ہمارے جو بچے کالجز وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ عصری تعلیم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ایک MS ایجوکیشن کی جانب سے خصوصی پیشکش ہے کہ اگر وہ IAS کے لیے اور IPS کے لیے اگزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ مفت قیام و طعام کے ساتھ قوم کے بچوں کو اس کی تیاری اچھے ٹرینرز کے ذریعے سے کرانے کا انتظام کیے ہوئے ہیں اور خواہش مند ہیں۔ وہ اپیل کر رہے ہیں مسلم بچوں سے کہ بھائی آؤ اور ایڈمیشن کرا لو۔ ان کے ہاں 28 اگست آخری تاریخ ہے، پہلے بھی کئی اعلانات ہو چکے ہیں اور یہ آخری اعلان ہے۔ جو بھی 28 تاریخ تک جا کر رجسٹریشن کرا لیں گے ان کا وہ ٹیسٹ لیں گے اور اس کے بعد ان کی ٹریننگ کا مفت انتظام کریں گے کہ وہ IAS کے لیے اور IPS کے لیے ٹریننگ کریں۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہ سمجھ کر کریے کہ اگر ہم اس کے ذریعے کامیاب ہو کر کی پوسٹ پر جا سکیں تو ہم انسانیت کی اچھی خدمت کر کے اپنے نبی کا نام روشن کریں گے۔ اس لیے اس نیت سے حصہ لینا چاہیے۔ اس لیے اگر جو بچے اس سلسلے میں خیال رکھتے ہوں یا ان کے والدین یہاں پر ہوں اور انہیں فکر ہو اور توجہ ہو تو یہ کافی خرچے کا کام ہے۔ اگر ہمارے سامنے مفت ہو رہا ہو اور اللہ کے کچھ بندے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، ذوق و شوق سے حصہ لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔